اب میں مختصر وقت کے لیے دعوت دیتا ہوں للکار علامہ ظہیر میری مراد نڈر بیبان خطیب حضرت مولانا علامہ محمد اویس ساجد صاحب، ان کی آمد سے قبل اپنی بیداری کا ثبوت دیجیے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث یوتھ فورس جماعت الدعوت پاکستان، للکار اہل حدیث علامہ مولانا اویس ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب الارباب ومسبب الاسباب وعافہ الذنب وقابل التوب وشدید العقاب، لہ القوۃ جمیعا وہو الشدید العذاب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ مل جاؤ تنہا تو منانا نہیں مشکل تو یہ ہے کہ وہ تنہا ہی نہیں ملتے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جو رات کے اندھیروں میں ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہماری پکار سنتا ہے، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، داتا بھی ہے، گنج بخش بھی ہے، جس کے بارے میں کہا کرتا ہوں، جس کے در سے صدیق کو صداقت ملی، فاروق کو عدالت ملی، عثمان کو سخاوت کا منقہ حاصل ہوا، علی کو شجاعت ملی، بلکہ 1,44,000 صحابہ کو رب کی جنت ملی۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اس پیغمبر دو عالم پر، جس نے بھٹکے ہوئے انسانوں کو راہ راست دکھایا اور صراط مستقیم پہ چلایا، جو شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے، حبیب خدا ہے، محبوب کبریا ہے، احمد مجتبی ہے، محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پیغمبر دو عالم پر زمین کی ریت سے زیادہ، آسمان کے ستاروں، بارش کے قطرات، درختوں کے پتوں، سورج کی کرنوں، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد حضرات کافی لوگ مسجد سے باہر جا چکے۔ میں گزارش کروں گا جتنے لوگ تشریف فرما ہیں، جتنے میرے بھائی، جتنے میرے دوست تشریف فرما ہیں، وہ بیدار ہو کر بیٹھیں اور ماشاءاللہ آگے تھوڑا سا ہو جائے، کیونکہ ہم نے کسی کی بات نہیں سنانی، ہم نے یا رب کا قرآن سنانا ہے یا مدینے والے کا فرمان سنانا ہے۔ حضرات میرے سے قبل صاحبزادہ للکار یزدانی حضرت مولانا حافظ ابو بکر سلطان یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی متان اللہ بطول حیاتی بڑا ہی مدلل خطاب فرما چکے۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس نے یہ پیاری خوبصورت مجلس سجائی ہے بھائی محمد عامر صاحب، دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی عمر اور علم میں برکت عطا فرمائے، اللہ اس رات کو لیلۃ القدر کی رات بنا دے۔ ماشاءاللہ میرے تایا جی حاجی عبدالرزاق صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی جب میں نے تایا جی کی زیارت کی، دعا فرماؤ اللہ میرے تایا جی کے علم، عمل، عمر میں برکات کو نازل فرمائے، اللہ اس مسجد کے محترم بابا جی مقبول سلفی صاحب پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ کو تلاوت کیا ہے، اس میں رب العالمین اعلان فرماتے ہیں، آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال کہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے روزوں کو
فرض کیا تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کے مقرب کردہ بندے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کے ولی بن جاؤ۔ اللہ تو نے روزوں کو فرض کر دیا، اللہ تو نے ہم پہ روزوں کو فرض کیا ہے، اللہ وجہ کیا ہے، اللہ کیا طریقہ کار ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تو نے ہمیں متقی کیوں بنانا ہے؟ اللہ تو نے ہمیں پرہیزگار کیوں بنانا ہے؟ فرمایا اے میرے بندوں، میں نے جنت اپنے متقی بندوں کو دینی ہے۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ جنت مل جائے؟ آپ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں، چھوٹا بھی چاہتا ہے، بڑا بھی چاہتا ہے، غریب بھی چاہتا ہے، امیر بھی چاہتا ہے، خطیب بھی چاہتا ہے، پیر بھی چاہتا ہے، مرید بھی چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں جنت عطا کر دے۔ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ اللہ ہمیں جنت عطا کر دے۔ آؤ حضرات گرامی قدر، لیکن جنت ملے گی کس طرح؟ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں متقی بنانا ہے۔ متقی بنیں گے کس طرح؟ جب ہم روزے کو رکھیں گے، جب ہم روزے والی عبادت کو رکھیں گے، جب روزہ رکھیں گے۔ آؤ میں پھر تمہیں بتاتا چلے جاؤں، آپ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ دیتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے، عمرہ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے، لیکن میں قربان کیوں نہ جاؤں؟ آؤ میں تمہیں بتلانا چاہتا ہوں روزے دار کی فضیلت کیا ہے، روزے دار کا مقام کیا ہے، روزے دار کی عظمت کیا ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے، آپ روزہ بھی اللہ کے لیے رکھتے ہیں، لیکن میں اس عبادت سے قربان کیوں نہ جاؤں؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، میرے بندے نے نماز پڑھی ہے، اس کے نامہ اعمال میں، اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کو درج کیا جائے، اس کے نامہ اعمال میں ثواب کو لکھ دیا جائے۔ فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق تیرے نامہ اعمال میں ثواب کو لکھ دیتے ہیں۔ تم جب زکوٰۃ دیتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق فرشتے تیرے نامہ اعمال میں ثواب کو لکھ دیتے ہیں، لیکن میں قربان کیوں نہ جاؤں؟ جب تو روزہ رکھتا ہے اللہ فرماتے ہیں اے فرشتوں اپنے رجسٹر کو بند کر لو، اپنی کاپی پینسل کو بند کر لو، اپنی کاپیوں کو بند کر لو۔ اللہ وجہ کیا ہے؟ نماز کی باری آئی، اللہ تو نے حکم دے دیا میرے بندے نے نماز پڑھی ہے، اس کا ثواب لکھ دو۔ فرمایا فرشتوں تمہیں نہیں پتا 17 سے 18 گھنٹے کا روزہ تھا، اس نے گرمی کو برداشت کیا، اس کے سامنے مشروب بھی آئے، اس کے سامنے کھانا بھی آیا، اس کے سامنے اللہ کی طرح طرح کی نعمتیں آئی، اس کے سامنے پیپسی، کوکا کولا اور ڈیوسٹنگ جیسی بوتلیں بھی آئی۔ اس نے کیا کہا؟ میں نے روزہ رکھا ہے، میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے، لیکن میں قربان کیوں نہ جاؤں؟ روزہ کیسی عبادت ہے؟ تو نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے فرشتوں یہ دیکھ میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے۔ میرے بندہ کہتا ہے میں نے اللہ کا حکم مان کے، میں نے اللہ کا آرڈر مان کے کچھ کھانا نہیں ہے، کچھ پینا نہیں ہے، وہ میرا بندہ اتنا گناہگار ہے، اتنا سیاہکار ہے، اب میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں روزے کی فضیلت تمہارے ہاتھوں سے نہ لکھواؤں۔ میرا حق بنتا ہے وہ میرا بندہ ہو کے، ہاں میرا بندہ ہو کے اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اب میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں روزے کا اجر اسے خود ہی عطا کر دوں۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ آپ کو بھائی نے نعرہ لگا کر ہوشیار اور بیدار کر دیا ہے۔ ٹینشن کی بات کوئی نہیں ہے، کیونکہ توحید والے ہمیشہ تھوڑے ہوا کرتے ہیں۔ ٹینشن نہیں لینا آپ نے، ہاں ذہن پہ کوئی بات نہیں لانی، کوئی بات نہیں، ہم نے تبلیغ کرنی ہے۔ ایک بندہ بھی بیٹھا ہوگا اللہ کے فضل سے رب کا قرآن سنا کے آئیں گے، آمینہ کے لال کا فرمان سنا کے آئیں گے، لیکن اہل حدیثوں تھوڑے ضرور ہو لیکن بیدار ہو کر بیٹھو، ہوشیار ہو کے بیٹھو۔ میرے شہید ملت کا پیغام بھی یہ تھا، میرے شہید ملت نے اہل حدیثوں کو جب جگایا تو کہا اہل حدیثوں زمانہ تمہاری چوب کا منتظر ہے،
اس لیے پھر میں تمہیں بتلانا چاہتا ہوں، تم روزہ رکھتے ہو وہ اللہ کے لیے، اللہ فرماتا ہے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کا اجر میں اسے خود ہی عطا کروں گا۔ یہ وہ روزہ وہ عبادت ہے جس کی وجہ سے تجھے اللہ اپنا دیدار کروائیں گے، پھر مجھے کیا لینے دینا۔ آج ہم نے 24 روزوں کو گزار لیا ہے، آج ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، ہم نے کہ 24 رمضان 24 روزے گزار لیے، ہم نے کیا پایا کیا کھویا۔ آج ہم نے اپنا موازنہ کرنا ہے، آج ہم نے اپنا کمپیریزن کرنا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے۔ کیا جس طرح رمضان کی قدر کرنی چاہیے تھی اس طرح قدر کی ہے کہ نہیں کی؟ اگر تو نے قدر نہ کی تو لعنتی بن جاتا ہے۔ میں اہل حدیث ہوں، دلیل دے کے جاؤں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرما ہو رہے ہیں، آقا نے کہا آمین، آقا نے 3 مرتبہ کہا آمین۔ صحابہ پوچھتے ہیں آقا جی آپ نے آمین کیوں کہا؟ فرمایا میرے صحابہ میں منبر پہ چڑھنے لگا، جب پہلی سیڑھی پہ چڑھا تو میرے پاس جبریل آیا، آ کر کے کہنے لگا اس بندے پہ اللہ کی لعنت، آپ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت ہے جس کی زندگی میں رمضان المبارک آیا، اس نے رمضان المبارک کو پایا لیکن اللہ سے معافی نہ مانگ سکا، اللہ کو منا نہ سکا۔ آقا نے کہا آمین، جبریل اس کا یہی حال ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا جب میں دوسری سیڑھی پہ چڑھا مجھے جبریل کہنے لگا اے آقا جی اس بندے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، آپ کی لعنت ہے جس کی زندگی میں اس کے والدین زندہ ہو، جس کی زندگی میں اس کے والدین زندہ ہو اور اس نے والدین کی خدمت نہ کی۔ دعا کر دو جو والدین کے نافرمان ہیں اللہ ان کو فرما بردار بنائے۔ لوگوں یہ نعمتیں دوبارہ نہیں ملا کرتی۔ دعا فرماؤ میرے بھائی آصف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی امی اور ابو کو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ ان کی امی ابو پر اپنی خاص رحمت فرمائے۔ اور میرے آقا نے کہا آمین جبریل ٹھیک ہے۔ میرے آقا جب تیسری سیڑھی پہ چڑھنے لگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں تیسری سیڑھی پہ چڑھنے لگا جبریل نے کہا جس کے سامنے آپ کا نام مبارک آئے، جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑے اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور آپ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ اس لیے آقا نے کہا آمین۔ آؤ پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر ہم رمضان کی قدر کریں گے، اگر ہم رمضان کی قدر کریں گے، روزوں کو رکھیں گے تو پھر تو ہم ہوئے رحمتی۔ اگر ماں باپ کی قدر کریں گے پھر ہوئے ہم رحمتی۔ اگر ہم آقا کا نام سن کر ہاں درود پڑھیں گے پھر ہوئے ہم رحمتی۔ اگر نہ اس طرح کے کام کیے پھر کیا ہوں گے آپ خود ہی بتا دیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا اللہ کے نبی اس پر لعنت ہے، اس لیے لعنتی سے بچیے بلکہ رحمتی بنیے۔ آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کائنات کے امام نے اعلان فرما دیا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت کے ساتھ رمضان المبارک کا ایک روزہ رکھا، یار 30 روزوں کی بات نہیں ہوئی، 20 روزوں کی بات نہیں ہوئی، میرے شیخ محترم تشریف فرما ہے ساما صیغہ واحد کا ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے ایمان کی حالت کے ساتھ رمضان کا ایک روزہ رکھا اللہ اس کی زندگی کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر آقا نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے ایمان کی حالت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے رمضان میں قیام کیا اللہ اس کی زندگی کے بھی پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یار یہ کوئی آج کا پیر اور آج کا مرید، آج کا کوئی خطیب اور آج کا کوئی ادیب نہیں کہہ رہا، یہ وہ زبان بول رہی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ یہ محبوب اپنی مرضی سے بولتا نہیں ہے جب تک محبوب کو وحی نہیں کی جاتی۔ آؤ میں پھر بتاؤں تمہیں محبوب کی بات کو مانا جائے گا جب اس دنیا میں امن نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا۔ آج تجھے امن کی صدا لگاتے لگاتے 65 برس ہو گئے، تو نے اس امن کے لیے کبھی نواز شریف ازم کو اپنایا، تو نے اس امن کے لیے کبھی شہباز شریف ازم کو اپنایا، اس امن کے لیے تو نے کبھی بھٹو ازم کو اپنایا، اس امن کے لیے تو نے جناب کبھی سیکولر ازم کو اپنایا۔ لیکن طالب علم آیا ہے، وائٹن سے چل کے آیا ہے، طالب علم کا پیغام لے جاؤ۔ میں مانتا ہوں میں تم سے عمر میں کم ہوں، علم میں کم ہوں، عمل میں کم
हूँ, लेकिन तालिब इल्म का पैगाम लेकर चले जाओ। अगर तुम चाहते हो अमन 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 की सदा लगाते, तुझे 65 बरस हो गए, अमन नहीं आया, हाय अल्लाह हमारी हाल पे रहम नहीं करता। पाकिस्तानी तू अपने आप को बदलता नहीं है, अल्लाह को कहता है अल्लाह अमन पैदा कर दे। आका की सुन्नत की मुखालफत की जाए तो अल्लाह को कहे अल्लाह अमन पैदा कर दे। आका की हदीस को ना माना जाए फिर तू अल्लाह को कहे अल्लाह अमन पैदा कर दे। कुरान की बात को ना माना जाए, कुरान की बेहुरमतियां हो, फिर तू कहे अल्लाह अमन पैदा कर दे। यार अगर अमन चाहता है जा तालिब इल्म का नुस्खा तू आजमा ले। रब्बे जुल जलाल की कसम है, अगर अमन आएगा या रब के कुरान से आएगा या आमीना के लाल के फरमान से आएगा। हजरात आओ, मैं तो बता ये रहा था कि जब आका की बात पर अमल किया जाएगा तो इस दुनिया में अमन आएगा, इस दुनिया में अमन खुद ही बर्पा होगा। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस का उन्वान है अजमत कुरान। लोगों, कुरान ऐसी किताब है, ये कुरान इतनी लारैब और बेऐब किताब है। जा फिजिक्स उठा के देख ले, बायोलॉजी उठा के देख ले, जनाब केमिस्ट्री उठा के देख ले, हर किताब में तुझे कोई नुस्ख नजर आएगा। लेकिन कुरान ऐसी किताब है जो लारैब भी है, बाऐब बेऐब भी है। लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूं, मैं तुझे बताऊं कि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान क्या है, मेरे महबूब का मुकाम क्या है, कुरान की अजमत क्या है, रमजान और कुरान का ताल्लुक क्या है। फरमाया शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, हमने कुरान को रमजान में नाजिल फरमाया। अल्लाह किसका कब नाजिल फरमाया? फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इसको कदर वाली रात में नाजिल फरमाया। लोगों, अल्लाह फरमाते हैं मैंने इसको लैलतुल कदर की रात में नाजिल फरमाया। लैलतुल कदर वाली रात कब है? ये रमजान के आखिरी 10 दिनों में है, आखिरी अशरे में है। दुआ फरमाओ अल्लाह हमें लैलतुल कदर की रात नसीब फरमाए, क्योंकि कायनात के इमाम ने फरमाया जिसने उस रात को पा लिया उसने 83 साल और 400 महीने की इबादत को पा लिया। इसलिए दुआ फरमाओ अल्लाह हमारी अगर गुजर गई है, अल्लाह हम हक तो नहीं अदा कर सके, अल्लाह में लैलतुल कदर की अल्लाह हमें लैलतुल कदर की रात नसीब फरमा। आओ मैं आपको बताना चाहता हूँ कुरान, अजमत कुरान क्या है, शान कुरान क्या है, रिफअत कुरान क्या है। यार मैं तुझे तफसीर कुरान बताऊं या मैं कुरान की तुझे अजमत बताऊं? कुरान इतनी अजीम किताब है जिसकी हिफाजत का जुम्मा अर्श वाला खुदा खुद ही खाता है। यार ये कुरान इतनी अजमत वाली किताब, रब्बुल आलमीन भी सबसे आला, जो लेके आया जिब्रील सबसे फरिश्तों में आला, जो महबूब करीम ले जिस महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे आई वो महबूब भी सबसे आला। उस महबूब की शान के क्या कहने। अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमारे अंग अंग में हमें एक एक चीज से हमकिनार किया, वो रब्बुल आलमीन तो आला है ही है, क्योंकि उसने आसमान बनाए, जमीन को बिछाया। हाँ वो तो अल्लाह वो है जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न इतना आला अता किया, हर नबी को आला हुस्न अता किया, हर नबी को आला चीज अता की, वो तो अल्लाह है इतना आला। उसने कुरान नाजिल किया, किस पे नाजिल किया? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। वो महबूब कितना आला है, वो महबूब कितनी अजमत वाला है, वो महबूब कितने मुकाम वाला है, जिसके बारे में हजरत हसन बोल उठे वो अहसनु मिन कलम तरकतु आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। हजरत हसन कहते हैं महबूब यूं लगता है अल्लाह आपसे पूछ पूछ कर आपको बनाता गया, वहाबियों समझे नहीं हो। हजरत हसन गोया कहना ये चाहते हैं वो अहसन मिन कलम तरकतु आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। गोया हजरत हसन कहना ये चाहते हैं महबूब से रब ने पूछा होगा महबूब तेरा चेहरा कैसे बनाओ, तो महबूब ने अल्लाह को कहा होगा अल्लाह चेहरा इस तरह बना, आसमान की तरफ उठाऊं तो किबला बदल दे। गोया हजरत हसन कहना ये चाहते हैं वो अहसन मिन कलम तरकतु आईनी
وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں، محبوب سے رب نے پوچھا ہوگا محبوب تیری آنکھیں کس طرح بناؤں، تو محبوب نے اللہ کو کہا ہوگا اللہ آنکھیں اس طرح بنا جسے پیار سے دیکھوں وہ صحابی بن جائے. کوئی حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں، محبوب سے اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیرا ہاتھ کس طرح بناؤں، تو محبوب نے اللہ کو کہا ہوگا اللہ ہاتھ اس طرح بنا پیالے میں رکھوں تو پانچوں انگلیوں سے نہروں کو جاری کر دے. گویا حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں محبوب سے رب نے پوچھا ہوگا محبوب تیری انگلی کس طرح بناؤ، تو محبوب نے اللہ کو کہا ہوگا اللہ انگلی اس طرح بنا چاند کی طرف اشارہ کروں ٹکڑے ہو کے قدموں میں آ جائے. یہ وہ نبی پر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے جس کی خلوت بھی اعلیٰ. میں تو یوں کہا کرتا ہوں رب کے خزانے میں میرے مصطفیٰ سے اعلیٰ آنکھیں ہوتی تو وہ میرے مصطفیٰ کو دیتا. میرے رب نے اللہ نے میرے مصطفیٰ کو جلوت دی اعلیٰ، خلوت دی اعلیٰ، اٹھنا دیا اعلیٰ، بیٹھنا دیا اعلیٰ، چلنا دیا اعلیٰ، پھرنا دیا اعلیٰ، صحاب دیے اعلیٰ، صحابیات دی اعلیٰ، ابو بکر دیا اعلیٰ، عمر اعلیٰ، عثمان بھی اعلیٰ. میرے محبوب کے لیے اللہ نے اپنے خزانے میں سے ہر اعلیٰ چیز کو چنا اور میرے محبوب کو عطا کر دیا. اس لیے قرآن، عظمت قرآن کیا ہے؟ آج قرآن کا دشمن کہتا ہے میں قرآن کو مٹا دوں گا. میں نے کہا جا مٹا دے، تو قرآن کو ہماری مسجدوں میں سے مٹا دے گا، تو قرآن کو ہمارے مدارس میں سے مٹا دے گا، تو قرآن کو ہمارے مکتبے میں سے مٹا دے گا، تو قرآن کو ہماری مساجد میں سے مٹا دے گا. لیکن مجھے بتلا جو 7 سال کا بچہ ہے جس کے سینے میں قرآن حفظ ہے اس کے سینے میں سے قرآن کو کس طرح مٹائے گا؟ مجھے بتانا یہ عظمت قرآن نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاثیر قرآن کیا ہے. حضرت طفیل دوسی دوست قبیلے کا سردار ہے. حضرت طفیل ابھی مسلمان نہیں ہوئے، آتے ہیں یہ ان کو ابو جال اور ابو لاب یہ سارے مشرک کہتے ہیں یار ایک نبی ہے، بڑی شان والا نبی ہے، بڑی آن والا نبی ہے، بڑے مقام والا نبی ہے، اس کا حسن بھی اعلیٰ ہے، کمال بھی اعلیٰ ہے، جمال بھی اعلیٰ ہے، اس کی آواز بھی بڑی سریلی ہے، لیکن اس کی بات کو سننا نہ. یہ اس کو اب طفیل کو اتنا تنگ کرتے ہیں، اتنا پریشان کرتے ہیں. طفیل خود ہی بتاتے ہیں، طفیل دوسی کہتے ہیں کہ میں اتنا ان سے تنگ آ جاتا ہوں، ان کی بات پہ میں اتفاق کر کے اپنے کانوں میں روئی کو رکھ لیتا ہوں. جب میں کانوں کو روئی میں رکھتا ہوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ میں تشریف فرما ہے، کہتا ہے میں دیکھوں تو صحیح وہ چاہتا کیا ہے. حضرت طفیل نے کان میں سے روئیوں کو نکال لیا اور بات سننے لگ جاتے ہیں. میرے آقا پڑھ رہے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. یہ آقا کی قرآن پڑھنے کی آواز کو جب سنتا ہے یہ بڑا مستفید ہوتا ہے، آقا کی آواز کو بڑا اچھا پاتا ہے، اس کا دل موم ہو جاتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں یہ طفیل پیچھا کرتا ہے، جا کے آقا کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. آقا جو کو جا کر کے کہتا ہے کہ آپ کے بارے میں مجھے ابو جال نے بڑا بھڑکایا، آپ کے بارے میں مجھے انہوں کافروں نے بڑا بھڑکایا، لیکن میں قربان کیوں نہ جاؤں. آقا جا کر کہتا ہے اے محبوب جی جو آپ وہاں پر قرآن پڑھ رہے تھے مجھے بھی قرآن سنا دے. آقا نے قرآن سنایا. یہ طفیل دوسی کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. یار یہ قرآن ہی ہے جس نے سخت دل کو موم بنا دیا، یہ قرآن ہی ہے جس نے کافر کو مسلمان بنا دیا، یہ قرآن ہی ہے جس نے مشرک کو مومن بنا دیتا ہے. یہ قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے، یہ قرآن اتنی شان والی کتاب ہے، یہ قرآن اتنی رفعت والی کتاب ہے، یہ قرآن اتنی اعلیٰ کتاب ہے. اور پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر جس جو اس قرآن کو پڑھتا ہے اللہ اس کو ساروں سے اونچا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عظمت کے جھنڈوں کو بلند کر دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارے یہ کون عمر ہے؟ میرے نبی کا فداکار ہے، میرے نبی کا جانثار ہے، میرے نبی کا مرید ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقت کا مشیر خاص بنا دیتے ہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضرت عمر سے اصرار کرتے ہیں، اے عمر یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اس کی عمر بھی کم ہے، یہ عمر میں بھی چھوٹا ہے، آپ نے اس کو اتنا رتبہ کیوں دے دیا؟ فرمایا اے میرے بھائیو، اے میرے دوستو، تمہیں اس کی شان کا پتہ نہیں ہے، تمہیں اس کے مقام کا پتہ نہیں ہے، تمہیں اس کی بلندی کا پتہ نہیں ہے. فرمایا کبھی آؤ گے تمہیں بتاؤں گا.
اس کی شان کیا ہے؟ ایک دفعہ اتفاق اس طرح ہوا، سارے صحابہ موجود ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ واقعہ، یہ سورت کا مطلب کیا ہے، اس سورت کا مفہوم کیا ہے؟ سارے صحابہ نے کی الگ الگ قسم کے جواب دیے، کوئی کہتا ہے فتح کے متعلق ہے، کوئی کس طرح کے جواب دیتا ہے، لیکن جب باری عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی آتی ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ اے عمر جی، یہ سورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے متعلق ہے، یہ آقا علیہ السلام کے وصال کے متعلق ہے۔ فرمایا اے میرے صحابہ، تم نہیں جانتے، خالد بن ولید کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اے عمر جی، آپ نے واقعی اللہ نے، نبی علیہ السلام نے آپ کے بارے اس طرح نہیں کہہ دیا کہ عمر بہت دنا ہے، عمر بہت عقل ہے، عمر میں بہت عقل ہے، عمر بہت دنا انسان ہے، اس لیے آپ کے بارے میں اللہ نے اللہ سے مانگ مانگ کر، آپ کو اللہ سے مانگ مانگ کر نبی علیہ السلام نے اسی لیے لیا تھا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ عمر عطا کر دے۔ یار یہ عظمت قرآن نہیں تو اور کیا ہے؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے، میرے علامہ کا مشن لے جاؤ، میرے مسلک کی یلغار لے جاؤ، میرے مسلک کا نکارہ لے جاؤ، میرے مسلک کی آواز لے جاؤ، میرے مسلک کی پکار لے جاؤ، آؤ میں تمہیں بتلانا چاہتا ہوں، ہمیں منوانا ہے، ہم قید بندی اور جیل بندیوں سے ماننے والے نہیں ہیں، ہم جبر ظلم سے ماننے والے نہیں ہیں، ہمیں منوانا ہے، یا رب کا قرآن لے آؤ، یا آمینہ کے لال کا فرمان لے آؤ، قرآن و حدیث سینے سے لگائیں گے اور آمینہ کے لال کے پرچم گلی گلی لہرائیں گے۔ انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں ہے میرا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب